دور کسی جنگل میں ایک ندی کنارے ایک سارس اپنی پتنی اور اپنی بیٹی گڑیا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ سارس اسی ندی سے مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچا کرتا تھا، جس سے ان کے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن اب کافی دن سے ندی میں مچھلیاں کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس بات کو لے کر وہ بہت پریشان تھا۔ کیا بات ہے؟ آج آپ باہر نہیں جائیں گے مچھلیاں پکڑنے؟ وہی سوچ رہا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں ندی میں مچھلیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کل بھی 2-4 مچھلیاں ہی پکڑ پایا تھا۔ سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے ندی پاس نہ ہی جاؤں۔ لیکن پھر اتنے دن ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اوپر والا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ میں باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی اور کام ملتا ہے تو میں وہ کر لوں گا۔ یہ کہہ کر سارس گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ سارا دن جنگل میں دوسرے پکشیوں سے کام کا پوچھتا رہتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی کوئی کام نہیں ملتا۔ آ گئے آپ بیٹھیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر اس کی پتنی سب کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ ارے ماں، یہ کیا؟ آج پھر سے وہی دال چاول؟ میں نہیں کھاؤں گی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے مچھلی نہیں کھائی۔ ماں، مجھے نہیں پتا، مجھے مچھلی کھانی ہے۔ ارے کیا ہوا میری گڑیا بیٹی؟ بس کچھ دن صبر کر لو۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں کھاؤں گی۔ پتا جی، آپ بازار سے مچھلی لے آئے نا۔ اب تمہیں کون سمجھائے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بازار سے کچھ لا سکوں۔ گھر میں جو راشن تھا وہ آج میں نے بنا لیا، کل کے لیے گھر میں راشن بھی نہیں ہے۔ آپ صبح ندی پر جا کر دیکھیں نا، شاید کوئی مچھلی مل جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں صبح جا کر دیکھتا ہوں۔ پھر اگلے دن سارس ندی پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، اگر کوئی مچھلی ملی تو میں اپنی گڑیا بیٹی کے لیے ضرور لے کر آؤں گا۔ وہ کافی دیر ندی کنارے جال پھینک کر بیٹھا رہتا ہے، لیکن کوئی بھی مچھلی اس کے جال میں نہیں آتی۔ وہ مایوس ہو کر جال کو باہر نکال لیتا ہے۔ لگتا ہے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ کیا کروں؟ آج پھر ایک بھی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ اگر خالی ہاتھ گھر گیا تو گڑیا پھر ناراض ہو جائے گی۔ ایسا کرتا ہوں، ایک بار پھر جال پھینک کر دیکھ لیتا ہوں۔ اب کی بار جب وہ جال پھینکتا ہے تو اس کے جال میں کوئی بھاری چیز اٹکتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور جلدی سے جال کو باہر نکالتا ہے۔ جب وہ باہر نکالتا ہے تو جال کے ساتھ ایک جل پری تھی۔ ارے تم کون ہو؟ میں ایک جل پری ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے واپس جانے دو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ دیکھو، میں بہت مجبور ہوں، اگر میں تمہیں بازار لے کر گیا تو مجھے تمہارے بدلے بہت سارے پیسے ملیں گے، اور گھر میں میری بیٹی اور میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ ہمارے گھر پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو، تمہیں کوئی اور مچھلی مل جائے گی تو مجھے چھوڑ دو، میری ماں میرے لیے بہت پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں تو بس یوں ہی باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے اس طرف آ نکلی تھی۔ سارس کو اس کی باتیں سن کر اس پر بہت ترس آتا ہے۔ وہ بالکل اس کی گڑیا کے جیسی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بالکل میری بیٹی کے جیسی ہو، میں تمہیں جانے دیتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ پھر یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ننھی جل پری اس کی یہ محبت دیکھ کر بہت اور اسے انعام کے طور پر کچھ ہیرے دیتی ہے۔ یہ لو، تم انہیں بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے کچھ اچھا سا لے کر جانا۔ ان کو بیچ کر تمہیں کافی زیادہ پیسے مل جائیں گے، اور اگر آئندہ بھی تمہیں اگر میری ضرورت ہوئی تو تم بس ندی کنارے آ کر مجھے آواز دے دینا، میں یہاں پر آ جاؤں گی۔ ندی کے کچھ دور پر ہی ایک پیڑ پر ایک چڑیل رہتی تھی۔ آج جب وہ جل پری کو باہر آتے دیکھتی ہے، ارے باپ رے، تو اس ندی میں ایک جل پری بھی رہتی ہے۔ جل پری کھانے کا تو سواد ہی کچھ اور ہوگا۔ میں اس جل پری کو پکڑ کر ہی رہوں گی، لیکن کیسے؟ اس کے لیے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ ادھر سارس وہ ہیرے بیچ کر بازار سے گڑیا کے لیے مچھلی لے کر آتا ہے
اور بھی بہت سارے تحفے، اور بھی بہت سارے تحفے۔ گڑیا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ارے رانو بہن اور کالو بھیا، آئیے نا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ ہم بس آپ کا ہی پوچھنے آئے تھے، آپ کافی دنوں سے بازار میں نظر نہیں آ رہے تھے، میں نے سوچا پوچھاؤں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے۔ ارے سارس بھیا، واہ، آج بڑی شاپنگ کر کے آئے ہو، لگتا ہے کافی مال آیا ہے تمہارے پاس۔ ہاں کالو بھیا، بس اوپر والے کی مہربانی ہے۔ وہ سارس بہت سیدھا سادہ تھا، وہ ساری بات رانو چڑیا اور کالو کوے کو بتا دیتا ہے۔ ہیروں کا تو نام سنتے ہی کالو کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ گھر آ کر ساری بات گوری کو بتاتا ہے۔ ارے کالو جی، پھر تو آپ کو بھی ندی کنارے جانا ہوگا، ویسے بھی آپ تو دوسرے پکشیوں کی آواز بہت آسانی سے نکال لیتے ہو۔ آپ ایسا کرو، ندی کے پاس جا کر سارس بھیا کی آواز نکال کر اس جل پری کو باہر بلاؤ۔ ہاں، میں ایسا ہی کرتا ہوں، میں صبح ہی ندی کنارے جاؤں گا۔ وہ صبح ہوتے ہی ندی کنارے جاتا ہے اور سارس کی آواز نکال کر جل پری کو باہر بلاتا ہے۔ جل پری باہر آ جاتی ہیں۔ ارے تم کون ہو؟ تم تو وہ سارس نہیں ہو، تم نے مجھے کیوں آواز دی؟ دیکھو جل پری، مجھے بھی وہ ہیرے چاہیے، مجھے وہ ہیرے دے دو، ورنہ میں سارے جنگل میں یہ بات بتا دوں گا کہ اس ندی میں ایک جل پری رہتی ہے۔ تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ تم مجھے وہ ہیرے دے دو۔ اتنے لالچی ہو تم، میں تمہیں وہ ہیرے ہرگز نہیں دوں گی۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، اور جسے بتانا ہے جا کر بتا دو۔ میں جل پری ہوں، میں یوں آسانی سے کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہوں۔ میں تو اس سارس کی بس مدد کرنا چاہتی تھی، اور اب میں کبھی بھی اوپر واپس نہیں آؤں گی، میں ہمیشہ کے لیے نیچے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جل پری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کوے، میں کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی اس جل پری کا، اور تو نے اسے آ کر ہمیشہ کے لیے نیچے بھیج دیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چڑیل کالو کوے کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ ادھر شام ہو جاتی ہے اور کالو ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ گوری اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ ندی کے پاس آ کر سب جگہ دیکھ لیتی ہے، لیکن کالو اسے کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ وہ پریشان ہو کر رانو چڑیا کو لے کر سارس کے پاس آتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے۔ ارے یہ تو بہت برا کیا کالو بائی نے، اگر انہیں کچھ مدد چاہیے تھی تو وہ مجھے یوں بھی بول سکتے تھے، میں ان کی مدد کر کے ضرور خوش ہوتا۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو کالو نے واقعی ہی بہت برا کیا، میں ہمیشہ اسے منع کرتی رہتی تھی کہ لالچ بہت بری بلا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی میری بات نہیں سنی۔ اور گوری، تم نے ہی یقیناً اسے یہ سب کچھ کرنے کو کہا ہوگا۔ ہاں رانو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، پلیز میرے ساتھ مل کر میرے کالو جی کو ڈھونڈو۔ تبھی سارس کی بیٹی گڑیا آتی ہے۔ گوری آنٹی، میں نے کالو چاچا کو دیکھا ہے۔ کیا؟ کہاں دیکھا ہے گڑیا؟ جلدی بتاؤ نا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے جل پری کو باہر بلایا اور پھر جل پری نے انہیں بہت ساری باتیں سنائی۔ تبھی وہاں دور سے ایک چڑیل آئی اور کالو چاچا کو اپنے ساتھ لے کر اسی طرف چلی گئی۔ کیا؟ چڑیل؟ اب کیا ہوگا؟ اس نے تو میرے کالو جی کو بھون کر کھا لیا ہوگا، میں کیا کروں؟ تم پریشان مت ہو گوری، ہم کچھ کرتے ہیں۔ گڑیا بیٹا، تم نے کس طرف چڑیل کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اس طرف۔ ہمیں پہلے الو چاچا کے پاس جانا چاہیے، وہ اس جنگل میں کافی پرانے ہیں اور ویسے بھی انہیں بھوت پریت کی باتیں پتہ ہیں، شاید وہ کوئی ہماری مدد کر سکے۔ پھر وہ سب الو چاچا کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں، اس پیڑ پر تو ایک بہت پرانی چڑیل رہتی ہے اور وہ بہت ظالم ہے، وہ مچھلیوں کا شکار کرتی ہے، اسی لیے تو ندی کے پانی سے ساری مچھلیاں ختم ہوتی جا رہی تھیں، لیکن اس چڑیل سے پنگا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
उल्लू चाचा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे बता दें मेरा कालू कैसे वापस आ सकता है। मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना था कि चुड़ैल लोग दोपहर को आराम किया करती हैं और वो बहुत गहरी नींद सोती हैं। तुम लोग दोपहर को जाना, अगर वो चुड़ैल सो रही हुई तो किसी न किसी तरह से कालू को वहां से छुड़ा लाना। बस उसका यही हल है। यहाँ पे जब वो नदी पर शिकार करने के लिए जाए, लेकिन हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि वो नदी पर कब शिकार करने आती है। तुम लोग ऐसा करो, बाजार से कुछ मछलियां लेकर नदी में छोड़ दो। वो चुड़ैल मछलियों को देखकर जरूर नदी पर आएगी। तब तुम लोग पीछे से जाकर कालू को छुड़ा लाना। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो नदी में काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ छोड़ देते हैं। मछलियों को दूर से ही देखकर चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। ये कहकर वो चुड़ैल कालू कौवे को वहाँ से ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।